اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ تقدیر کی بات ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر وضرب لہم آجالا، وضرب لہم آجالا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان یعنی مخلوق کی عمر مقرر فرمائی ہے۔ ضرب مانے مقرر کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر مقرر کر دی ہیں۔ جو بھی پیدا ہو گئی آئیں گی آ گئی، سب کی عمر مقرر ہے۔ اپنے وقت سے پہلے کوئی نہیں مرے گا۔ آگے سمجھ میں؟ اپنے وقت سے پہلے کوئی نہیں مرے گا، ہر شخص اپنا وقت پورا کر کے مرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی وہ اس موت آنے میں تاخیر نہیں ہوتی، ولا یستعجلون اور نہ ہی موت آنے میں ایک لمحہ بھی جلدی ہوتی ہے۔ جی آیت اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی موت آنے میں تاخیر نہیں ہوتی، یا ایک لمحہ بھی موت جلدی نہیں آتی، موت اپنے وقت پر آتی ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب موت آتی ہے اپنے وقت پر، وقت سے پہلے کوئی نہیں مرے گا۔ یہ بات آپ کو آئی سمجھ میں؟ اب اگر کوئی شخص یہ کہے ڈاکٹر کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ مر گیا، غلط دوائی دینے کی وجہ سے یہ مر گیا، آپ بتائیں وہ آیت کے قرآنی آیت کے خلاف بات کر رہا ہے یا قرآنی آیت کے مطابق خلاف کر رہا ہے؟ موت کا وقت آیا ہے تو مرا ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں، کسی نے مرنے کی کوشش کری نہیں مرا۔ ایک شخص کا واقعہ ہے، یہی حیدرآباد کا ہی ہے، اس نے جو ہے خودکشی کرنے کی کوشش کری اور ریل کی پٹری پہ جا کر لیٹ گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن بات وہ ہے نا، قدرت نے تو تیرا وقت مقرر نہیں کیا تھا نا۔ جب ریل آئی اس پہ چڑھنے کے قریب تو ایسا ہوا کہ گردن تو اس کی پٹری سے اتر گئی اور اس کی ٹانگوں پر سے ریل چلی گئی، ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو گیا۔ گردن پہ سے نہیں جائے گی تو کیسے مرے گا؟ اب بتائیں بھائی، وقت نہیں آیا تو کیسے مرے گا وہ؟ ساری زندگی کے لیے معذور مجبور ہو گیا۔ اسی طرح ایک خاتون کا واقعہ بھی سنا ہے، وہ بھی حیدرآباد میں ہی سنا ہے۔ انہوں نے جو ہے کچھ ظلم و ستم کی وجہ سے اپنے آپ کو آگ لگا لی، غسل خانے میں جا کر اپنے آپ کو آگ لگا لی۔ ریشمین کپڑے پہنے ہوئے تھے، پورا جسم جل گیا مگر وہ مری نہیں، مری کئی دن بعد مری ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا، خودکشی پر سزا بھی حدیث کے اندر جو بیان کی گئی ہے کہ جو جس طرح خودکشی کرے گا اس کو اسی طرح جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ خودکشی کرنا حرام ہے۔ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو علماء اور اولیاء ہیں ان کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ علماء اور اولیاء، اس کی نماز جنازہ تو ہوگی، عام مسلمان پڑھیں، مگر علماء اولیاء جو ہیں وہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ تو بہرحال
اسی لیے فرمایا کہ ان کی عمر مقرر ہیں، عمر ختم کرنے سے پہلے کوئی نہیں مرے گا۔ کسی پر الزام لگانا یا اس طرح کی باتیں کرنا یہ بالکل جائز نہیں۔ جی اگر کوئی اس طرح اپنے آپ کو مار دے اور وہ تھوڑی دنوں کے بعد مر جائے تو پھر وہ اسی طرح اس کو سزا دی جائے گی، جس طرح یہ عورت جی 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 تو اس کو اسی طرح سزا دی جائے گی۔ یہ آتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ جس طرح سزا دینا چاہے وہ، لیکن یہ آتا ہے کہ جو جس طرح اپنے آپ کو قتل کرتا ہے اس کو اسی طرح عذاب دیا جائے گا۔ تو وہ تھوڑی دنوں کے بعد مر جائے پھر بھی نہیں تو تھوڑے دنوں کے بعد نہیں، وہ جل کر مرے گی، اس طرح ہوگا، مطلب یہ ہے۔ اور ویسے بھی اس نے جلایا تو اگر جس کو اگر جہنم میں ڈالیں گے بھی، ویسے مسلمان کو تو ایک نہ ایک دن نکال لیں گے، تو جہنم میں تو ویسے ہی جلنے کی سزا تو ہے اور سزاؤں کے علاوہ۔ اچھا، معتزلہ کا مذہب کیا ہے اس کے بارے میں؟ جی، معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص قتل ہوا وہ اپنی اجل سے پہلے قتل ہوا۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ جو شخص قتل ہوا، ایک قاتل نے جب قتل کیا تو جو مقتول ہے وہ اپنی اجل سے پہلے مرا ہے، اپنی اجل سے یعنی مقررہ وقت سے پہلے مرا ہے۔ وَضَرَبَ لَهُمْ آجال، اجل کی جمع ہے، اجل مانے زندگی، عمر، تو وہ اپنی زندگی کے جو دن تھے معتزلہ کہتے ہیں وہ ان سے پہلے مرا ہے، اپنی زندگی کے دن پورے کرنے سے پہلے مرا ہے جو قتل ہو رہا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ وہ وجہ کیا بتاتے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اس نے اپنی مقررہ عمر پوری نہیں کی اور دوسرے شخص نے اس کو مار دیا، اسی لیے اس قاتل سے قصاص لیا جاتا ہے۔ اس نے اپنی عمر پوری نہیں کی، قاتل نے اس کو مار دیا، تو اس کی عمر پوری ہونے سے پہلے قاتل نے اس کو قتل کر دیا، اسی وجہ سے قاتل سے قصاص لیا جاتا ہے۔ وہ یہ دلیل بھی دیتے ہیں، اسی لیے قاتل سے قصاص لیا جاتا ہے۔ یہ دلیل دیتے ہیں معتزلہ اپنے مسلک پر کہ جو قتل ہو رہا ہے تو وہ مقتول جو ہے اپنی اجل سے پہلے، اپنی مقررہ زندگی، مقررہ عمر سے پہلے، پوری کرنے سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ مر رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کا رد کرتے ہوئے اہل سنت والجماعت اس کی تردید کرتے ہیں معتزلہ کے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی موت کا وقت مقرر کیا ہو اور وہ پہلے قتل ہو جائے، یا کسی حادثے میں پہلے اس کی موت آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کی موت کا وقت مقرر کیا ہے اور وہ اپنے اس مقررہ وقت سے پہلے قتل ہو جائے یا مقررہ وقت سے پہلے کسی حادثے میں مر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی قتل جو ہو رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے وقت سے، مقررہ عمر سے پہلے ہو رہا ہے۔ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی مقررہ وقت سے پہلے مر رہا ہے، بلکہ یہ جو واقع ہوئے ہیں، قتل ہوا ہے یا حادثہ ہوا ہے، یہ ہوا ہی اس کے مقررہ وقت پر ہے جب وہ مر گیا۔ ٹھیک ہے؟ آگے بات سمجھ میں؟ کیونکہ اگر یہ بات مانی جائے کہ قتل ہونے والا وقت سے پہلے قتل ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب تو نعوذ باللہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کو انجام کا علم نہیں تھا۔ اس کا تو نعوذ باللہ مطلب کیا ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ وہ موت وقت سے پہلے مر رہا ہے، تو اس کا تو مطلب نعوذ باللہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو انجام کا علم نہیں تھا، اور ایسی بات کرنا جس سے اس طرح کی بات ظاہر ہوتی ہو، یہ سخت گستاخی ہے اور ایمان کے خلاف ہے، سخت گستاخی اور ایمان کے خلاف ہے۔ اور ایمان کے خلاف ہے، جی خلاف ہے۔
اب رہی یہ بات جی اللہ تعالیٰ کو انجام، اس سے یہ بات یہ لازم آتی ہے یہ بات کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو انجام کا علم نہیں، اور ایسی کوئی بات کہنا جس سے اس طرح کی بات ظاہر ہو، یہ نعوذ باللہ یہ سخت گستاخی ہے۔ ہاں، اب رہی یہ بات کہ پھر اس سے قصاص کیوں لیا جا رہا ہے؟ اگر وہ اپنے مقررہ وقت پر مر رہا ہے تو اس سے قصاص کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قاتل سے جو قصاص لیا جا رہا ہے وہ کسب شر کی وجہ سے لیا جا رہا ہے۔ قاتل سے جو قصاص لیا جا رہا ہے وہ کسب شر کی وجہ سے لیا جا رہا ہے۔ پہلے بات گزری تھی کہ انسان اپنے افعال کا خالق نہیں بلکہ کاسب ہے۔ انسان کے افعال کا خالق اللہ تعالی ہے، انسان اس کا کاسب ہے۔ جی، مثال کے طور پہ کھانا کھا رہا ہے تو یہ جو فعل عقل ہے یہ فعل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، انسان اس کا کاسب ہے، یعنی اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اس کو کیا کر رہا ہے؟ استعمال کر رہا ہے۔ بھائی عقل کا فعل جو ہے یہ ایک ہی فعل ہے نا۔ اب انسان اس کو صحیح استعمال کرے حلال کھا کر تو اس کو اجر ملے گا، غلط استعمال کرے حرام کھا کر تو اس کو گناہ ملے گا۔ خلق سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نا، آ رہی ہے سمجھ میں؟ خلق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ کسب سے تعلق ہے کہ اس فعل عقل کو حرام کے ذریعے سے استعمال کر رہے ہیں یا حلال کے ذریعے سے، جس میں استعمال کر رہے ہیں وہی اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو یہاں پر بھی اب فعل قتل ہے مثال کے طور پہ، فعل قتل ہے مثال کے طور پہ، اگر یہ اپنے محل میں ہو تو اس پر اجر ہے۔ مثال کے طور پہ جہاد میں کفار کو قتل کیا جائے، قصاصاً کسی کو قتل کیا جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس پہ تو اجر ملے گا۔ جبکہ اگر کسی مومن کو جان بوجھ کر بلا وجہ قتل کر دیا جائے، بے محل اس فعل قتل کو استعمال کیا جائے تو بے محل استعمال کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر قصاص آ رہا ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ فعل قتل ہے، اس کو یہ فعل قتل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان اس کو استعمال کرے گا کیسے؟ اگر تو وہ اس کو استعمال کرتا ہے بے محل، وہ بے محل کیا ہے کہ کسی مومن کو جان بوجھ کر بلا وجہ قتل کر دے تو اس کو گناہ ملے گا، اس سے قصاص لیا جائے گا دنیا میں اور گناہ ملے گا۔ اور اگر یہ اس کو بر محل استعمال کرتا ہے، یعنی جہاں اس فعل قتل کو استعمال کرنے کا حکم ہے، مثلا میدان جہاد کے اندر کفار کو قتل کرنا قصاصاً، اور یا قصاصاً کسی کو قتل کرنا، یا اسی طرح اور جیسے اور جو سزائیں ہیں جیسے گستاخ رسول ہے اس کا قتل ہے وغیرہ وغیرہ، اور جو سزائیں ہیں جہاں پر قتل شریعت نے حکم دیا ہے کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں اس فعل قتل کا استعمال کرے گا تو اجر پائے گا، اور جہاں شریعت نے قتل کرنے سے منع کیا ہے وہاں اس کا استعمال کرے گا تو گناہ ملے گا۔ تو اس لیے بندہ جو کر رہا ہے وہ کسب کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، بندہ پیدا نہیں کرتا اس کو۔ تو اس لیے یہاں جو قصاص لیا جا رہا ہے، معتزلہ کی بات جو انہوں نے دلیل دی تھی کہ پھر اس سے قصاص کیوں لیا جا رہا ہے اگر اس نے اس کے مقررہ وقت سے پہلے قتل نہیں کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے جو قصاص لیا جا رہا ہے وہ کسب شر کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کسب شر اور ارتکاب ممنوع و حرام کی وجہ سے اس سے قصاص لیا جا رہا ہے، ارتکاب ممنوع و حرام کی وجہ سے قصاص لیا جا رہا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟
آگے مسئلہ تصوف آگے دیکھتے ہیں، اس کو چھوڑیں، یہاں پر چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ اگلا عقیدہ، وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَفْعَالِهِمْ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی پر بندوں کے افعال میں سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کو ولم یخفا بھی پڑھا گیا اور ولم یخف بھی پڑھا گیا ہے، اس کے معنی ہے پوشیدہ۔ اللہ تبارک و تعالی پر بندوں کے افعالوں میں سے کوئی فعل بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ قبل ان یخلقہم بھی پڑھا گیا اور قبل ان خلقہم بھی پڑھا گیا ہے۔ تو اللہ یعنی بندوں ایسا نہیں ہے، یعنی بندوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی پر بندوں کے کوئی اعمال پوشیدہ نہیں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مخلوق پیدا کرنے سے پہلے بھی بندوں کے مخلوق کے سارے اعمال کا علم تھا کہ کون کیا کرے گا۔ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ کون کیا کرے گا۔ ترجمہ بتاؤں، اللہ تبارک و تعالی پر بندوں کے افعال میں سے کوئی فعل بھی ان کی پیدائش سے پہلے پوشیدہ نہیں تھا۔ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَن يَخْلُقَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی تو پہلے سے ہی جانتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالی بندوں کو مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی جانتے تھے کہ کون کیا کرے گا۔ ما ہم عاملون، وہ لوگ کیا عمل کریں گے اللہ تعالیٰ جانتے تھے پہلے ہی سے، اللہ کے علم میں تھا، علم ازلی میں تھا، قبل ان یخلقہم، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے۔ تو یہاں پر جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پر بندوں کو مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ان کے اعمال پوشیدہ نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ ابھی مخلوق کو پیدا کیا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اور کیا معلوم تھا اللہ تعالیٰ کو کہ کون کیا کرے گا، کون کیا کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی یہ عقیدہ وہی ہے کہ یہ تشریحات پیچھے گزر چکی ہے صفات کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تردید باطل، جی ولم، اس کو ولم یخف بھی پڑھا ہے اور ولم یخف بھی پڑھا ہے۔ علیہ شیء من افعالہم قبل ان یخلقہم بھی پڑھا ہے اور قبل ان خلقہم بھی پڑھا ہے، جی۔ وعلم ما ہم عاملون قبل ان یخلقہم، یخلقہم، تردید باطلہ۔ یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ قدریہ اور روافض کا رد کیا ہے۔ یہاں پہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قدریہ اور روافض کا رد کیا ہے۔ قدریہ اور روافض، ان کا رد کیا ہے، ان کی تردید کی ہے۔ قدریہ اور روافض، جی روافض، جی رافضی کی جمع ہے، روافض رافضی کی جمع ہے، ان کا رد کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ قدریہ اور روافض کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے مخلوق کے متعلق کوئی علم نہیں تھا۔ قدریہ اور روافض کا مسلک یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے مخلوق کے متعلق کوئی علم نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو مخلوق
پیدا کرنے سے پہلے ان کے متعلق کوئی علم نہیں تھا۔ یہ قدریہ اور روافض کا عقیدہ ہے۔ تو اس کی تردید کرتے ہوئے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو عالم و اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم و ما کان و ما یکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم ما کان و ما یکون ہے، یعنی جو ہو چکا اور جو ہوگا سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ عالم ما کان و ما یکون، کانا و ما یکون، ایسے پڑھ دوں؟ وہی کان یکون، جی۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے، کیا وہ کچھ پوچھنا ہے کیا؟ اس لیے جی، ما کان و ما یکون ہے، اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق پیدا کرنے سے پہلے ان کے متعلق کوئی علم نہیں تھا، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جہل کی نسبت لازم آئے گی۔ اس بات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جہل کی نسبت لازم آئے گی، جو کہ ایک عیب ہے۔ جہل کی نسبت لازم آئے گی اس بات کی وجہ سے، جو کہ قدریہ اور روافض نے کہی، اس کی وجہ سے، اور جو کہ ایک عیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام عیوب و نقائص سے منزہ ہے۔ یہ ہم جواب دیتے جی، جو کہ ایک عیب ہے، جو کہ ایک عیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام عیوب و نقائص سے منزہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی دلیل عقلی، یہ تو ہو گئی دلیل عقلی۔ دلیل نقلی کیا ہے؟ نصوص قطعیہ اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ نص عقلی تو بتا، دلیل عقلی تو بتا دی۔ دلیل نقلی کیا ہے؟ دلیل نقلی یہ ہے کہ نصوص قطعیہ اللہ تبارک و تعالی کے علم و قدرت کے تمام مخلوق پر محیط ہونے کو ثابت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کے نصوص قطعیہ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کے تمام مخلوق پر محیط ہونے کو ثابت کرتی ہیں۔ شروع سے کہاں سے؟ دلیل نقلی یہ ہے کہ اللہ تبارک کے نصوص قطعیہ اللہ تبارک و تعالی کے علم و قدرت کے تمام مخلوق پر محیط ہونے کو ثابت کرتی ہیں، اور محیط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی زمانے میں بھی اس کا ترک نہ ہو، کسی زمانے میں بھی ترک نہ ہو۔ محیط جبھی ہوگا نا جب ازل سے ہوگا ابد تک ہوگا، کوئی ابتدا اور کوئی انتہا نہ ہو، جبھی کس کا؟ محیط کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی زمانے میں وہ غائب نہ ہو، کسی بھی زمانے میں غائب نہ ہو، ترک نہ ہو، اس کا ترک نہ ہو، اسے محیط کہا جائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نصوص قطعیہ اس بات پر دلالت کرتی ہے تو دلیل عقلی دلیل نقلی دونوں سے ثابت ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، وہ سن لیجئے پہلے، سنن نسائی کتاب کے اندر، کتاب السہو کے اندر ہے، یہ سنن نسائی میں کتاب السہو کے اندر ہے۔ اس کی سند نہیں پڑھ رہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہم بعلمک الغیب، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع
وأسألك الرضاء بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين۔ تو اللہم بعلمک الغیب، علم غیب کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی کوئی ابتدا اور انتہا نہ ہو۔ سر اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بعد میں۔ علم غیب کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی کوئی ابتدا اور انتہا نہ ہو، کیونکہ علم غیب ایسی صفت ہے جو کہ ازلی ہے۔ علم غیب ایسی صفت ہے جو کہ ازلی ہے۔ باقی علوم جو ہے علم غیب کے علاوہ باقی جو بھی علوم ہے سب حادث ہے۔ علم غیب ایسی صفت ہے جو کہ ازلی ہے، باقی سب حادث ہیں۔ تو علم غیب وہ ہوتا ہے جس کی نہ ابتدا ہوتی ہے نہ انتہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم بعلمک الغیب، پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا ما کان و ما یکون کا علم پہلے سے ہی ہے۔ جی۔ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، مخلوق پر آپ کی قدرت، مخلوق پر ہے، صرف ان دو لفظوں کو بتا رہا ہوں، صرف دو لفظوں کو بتا رہا ہوں۔ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، مخلوق پر آپ کی قدرت اور واسطہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب کا واسطہ، وسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مخلوق پر جو وسیلہ دے رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ وسیلہ بھی اتنا بڑا کہ آپ کی قدرت کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، مخلوق پر آپ کی جو قدرت ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس سے یہ دلیل ہے، یہ نصوص قطعیہ ہے، ایک یہ میں نے آپ کو بتائی۔ اسی طرح وَعِندَهُ، قرآن کریم کے اندر ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 59، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، مفاتح الغیب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 59، ترجمہ جی 59 اردو۔ استغفر اللہ، اردو میں کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، سب کو انگلش میں سمجھ میں آ رہا ہے۔ سورۃ الانعام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، چابیاں، کنجیاں اسی کے پاس ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے۔ کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جس کا اسے علم نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر نہیں گرتا۔ زمین کی اندھیریوں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک یا تر چیز کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم نہ ہو اور یہ کھلی کتاب میں درج نہ ہو، لکھی ہوئی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے علم غیب یہ صفت ازلی ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو اس لیے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ قدریہ اور روافض جو کہتے ہیں، اس کے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدے میں ان کی تردید کی ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مسئلہ تصوف اس میں یہ ہے کہ یہاں پر جیسا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وَلَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَفْعَالِهِمْ قَبْلَ أَن يَخْلُقَهُمْ، یعنی اس میں ایک بات بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی مطلقاً جو بات اس سے ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بندوں کے کوئی بھی افعال پوشیدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، فرق باطلہ کی تردید کے لیے قبل ان یخلقہم کی قید لگائی ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرق باطلہ کی قید کے لیے، تردید کے لیے۔ آگے قبل ان یخلقہم فرمایا نا،
لیکن یہ بات مطلقاً معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر بندوں کے کوئی افعال پوشیدہ نہیں ہیں، لہذا ہم جو کام بھی کریں چھپ کر کریں یا سب کے سامنے کریں وہ سب اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے۔ ہم کسی سے چھپ کر بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں، جو کرتا ہے تو چھپ کر اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ تو اس لیے اسی طرح ہمارے جو خیالات آتے ہیں، جو دل کے اندر خواہشات آتی ہیں، خیالات، اگر ان پر عمل کرنے کا پکا عزم کر لیا، اللہ تعالیٰ کو تو وہ خیالات بھی معلوم ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی سن لیتے ہیں، جو ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں، اگر ان خیالات پر عمل کرنے کا عزم کر لیا، عزم سے نچلے درجے کی کوئی بات نہیں، عزم اگر کر لیا تو عزم ایک ایسا درجہ ہے خیال کا کہ جس کے کر لینے پر جزا اور سزا مرتب ہوتی ہے، اگرچہ عمل نہ کر سکا ہو، یعنی عزم کر لینے پر، کسی کام کے عزم کر لینے پر جزا اور سزا مرتب ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ کام نہ کر سکے، کیونکہ عزم کہتے ہی اس کو ہے کہ پکا ارادہ کر لیا، کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکا یا کسی آڑ کی وجہ سے نہ کر سکا، لیکن اس کا پکا ارادہ تھا کہ یہ کروں گا، یہ کرنا ہے، تو اس پر جزا سزا مرتب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے ہم ہے، حاجز ہے، خاطر ہے، حدیث النفس ہے، ان پر جزا سزا مرتب نہیں ہوتی۔ ہم، حاجز، خاطر، حدیث النفس، یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ عزم والی بات سمجھ میں آ گئی؟ بس اتنی بات ذہن میں رکھیں۔ آگے فرماتے ہیں وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ۔ جی، وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اپنی نافرمانی سے منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اپنی نافرمانی سے منع کیا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ تشریح کے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائے ہیں، ان بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو احکام بتائے ہیں، ان بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں تو کامیاب ہوں گے۔ تو کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے بچیں، جن کاموں سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے ان کاموں سے بچیں تو کامیاب ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کی منہیات پر عمل کیا، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان چیزوں کا ارتکاب کیا، آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو پھر یہ بندے کے نقصان اور ناکامی کا سبب ہے۔ صرف یہی نہیں، حکم پر عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا، یعنی اعمال صالحہ کرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ دونوں ضروری ہیں۔ اعمال صالحہ کرنا اور گناہوں سے بچنا کامیابی کے لیے یہ دونوں ضروری ہیں۔
جی इसमें बंदे के लिए इसमें नुकसान نقصان ہے اور ناکامی کس میں؟ اعمال صالحہ کرنے میں. वो एक काम को छोड़ने में جی اعمال صالحہ کرنا اور گناہوں سے بچنا یہ ضروری ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، اور اعمال صالحہ چھوڑنا اور گناہوں کا ارتکاب کرنا یہ ناکامی کا راستہ ہے. जी تردید باطلہ. تردید باطلہ. جی جی یہاں پر یہ عقیدہ لا کر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرجیہ کی تردید کی ہے. یہ عقیدہ لا کر مرجیہ کی تردید کی ہے. مرجیہ جی یا کے بعد ہا بھی آئے گا. مرجیہ جی تردید کی ہے. جی जी رد علی المرجیۃ الذین یرجون الایمان کاف ولا ضرورت للاعمال. یعنی مرجیہ کی تردید کی ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ تو ویسے ہی میں آگے آنے والی بات کو عربی میں بتا کر آپ کنورٹ کر رہا تھا آپ کے لیے. یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرجیہ کی تردید کی ہے. مرجیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نجات کے لیے صرف تصدیق قلبی کافی ہے، اعمال صالحہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کی ضرورت نہیں. निजात के लिए مرجیہ کا عقیدہ یہ ہے نجات کے لیے صرف تصدیق قلبی کافی ہے، اعمال صالحہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں. کافی ہے اعمال صالحہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. مرجیہ کہتے ہیں کہ تصدیق قلبی کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، کہ تصدیق قلبی کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان دہ نہیں ہوتا، نقصان نہیں دیتا. کے ہوتے ہوئے تصدیق قلبی کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اطاعت ضروری اور گناہوں سے بچنا لازم نہ ہوتا، اگر اطاعت ضروری نہ ہوتی اور گناہوں سے بچنا لازم نہ ہوتا تو اتنی سخت وعیدیں جو بیان کی گئی ہیں قرآن کریم میں، احادیث میں، وہ بیان نہ کی جاتی. وہ بیان نہ کی جاتی. قرآن اور حدیث میں جو بیان اتنی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں وہ بیان نہ کی جاتی اگر اطاعت ضروری نہ ہوتی اور گناہوں سے بچنا لازم نہ ہوتا. تو پتہ چلا یہ وعیدیں جو بیان کی گئی ہیں یہ اطاعت کا ضروری ہونا اور گناہوں سے بچنا لازم ہے جب ہی وعیدیں بیان کی گئی ہیں. ایسے تو نہیں ہے نا ایک بندے کو یہ کہہ دیا جائے جو دل چاہے کرو، جو دل چاہے کرو، کوئی ضروری ہے. اس سے پتہ چلا اطاعت ضروری ہے اور گناہوں سے بچنا بھی لازم ہے. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ یوں کہہ دیا جائے کہ کوئی زور زبردستی سے نہیں ہے، کوئی یعنی کوئی وہ نہیں ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو دل چاہے کرو، مگر آؤ گے تو پٹائی تمہاری لگے گی. जी ایسا تو نہیں ہوتا نا. नहीं ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے، اللہ تعالیٰ یہ وہ تو بتائے نہیں کامیابی کہاں کس میں ہے، ناکامی کس میں، وہ بتائے نا، اور کہہ دیں گے آؤ گے تو تمہیں جو ہے نا پٹائی لگے گی اچھی خاصی. ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو اس لیے اطاعت ضروری ہے جب ہی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں ان کو چھوڑنے پر. گناہوں سے بچنا لازم ہے جب ہی تو ان گناہوں کے ارتکاب پر وعیدیں بیان کی گئی ہیں. آگے بات سمجھ میں. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی تو فرمایا نا
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورۃ الذاریات کے اندر فرمایا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات. آیت نمبر 56، آیت نمبر 56 سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 5-6 نہیں 5-6 جی ہاں، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. آیت نمبر 56 سورۃ الذاریات. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے موت اور زندگی پیدا کی. ہاں، موت اور زندگی جس نے پیدا کی ہے. کیوں؟ تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. امتحان لے، تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. جی، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، امتحان لے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی زبردست حکمت والا اور مغفرت کرنے والا ہے. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے. جی، آگے بات سمجھ میں؟ بس اب اگلا عقیدہ نہیں، وہ گزر چکے ہیں جو وہی اسی کے تحت بھی ہیں سارے. آگے فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ چلتی ہے، قدرت کے مطابق، وَمَشِيئَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت، چاہت کے مطابق، ارادے کے مطابق چلتی ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق، چاہت کو چھوڑ دیں. مشیئتِهِ یعنی اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق چلتی ہے. وَمَشِيئَتُهُ تَنْفُذُ، اللہ تبارک و تعالی کی جو مشیت ہے وہ نافذ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ نافذ ہوتی ہے. لا مشیئۃ للعباد الا ما شاء لهم، بندوں کی کوئی مشیت نافذ نہیں ہوتی سوائے اس کے جو اللہ چاہے، جو وہ چاہے. بندوں کی کوئی مشیت نافذ نہیں ہوتی سوائے اس کے جو اللہ چاہے. فما شاء لهم کان، یعنی کانا، جو اللہ تعالی چاہے وہ ہوتا ہے. وما لم یشاء لم یکن، اور جو اللہ تعالی نہ چاہے وہ نہیں ہوتا. جو اللہ تعالی چاہے وہ ہوتا ہے اور جو اللہ تعالی نہ چاہے وہ نہیں ہوتا. آ رہی ہے سمجھ میں؟ ترجمہ آ گیا سمجھ میں؟ اچھا، ایک مرتبہ اور دہرا دوں. فرمایا کہ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ، کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ چلتی ہے، مشیت کے مطابق چلتی ہے. وَمَشِيئَتُهُ تَنْفُذُ، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی نافذ ہوتی ہے. لا مشیئۃ للعباد الا ما شاء لهم، بندوں کی کوئی مشیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. فما شاء لهم کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ تعالیٰ چاہے ان کے لیے وہ ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہ چاہے وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں نے کوشش کی کہ ہم ڈاکٹر بن جائیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ نہیں یہ ڈاکٹر نہیں بنے، یہ عالمہ بنے. تو آپ لوگ کیا بن رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے چاہا کہ بھائی ہم جو ہے انجینئر بنے،
یہ صحافی بنے، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ نہیں یہ عالمہ بنے تو وہی ہو رہا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا ڈاکٹر بنے تو وہ ڈاکٹر بننی، جس کے لیے انجینئر ہو، تو جو بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہوتا ہے، اور جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اسباب کوئی سے بھی ہوتے ہیں رک جانے کے۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ زندیق جاہلوں کا رد کر رہے ہیں، تردید باطلہ۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر جی تردید باطلہ ترجمے کے بعد، اور اس سے پہلے جو بتائیے وہ تشریح نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تشریح ہی تو بتائیے۔ ہاں یہ جو ڈاکٹر اور یہ جو بتائیے تشریح تو ہے۔ اب لکھ لیں، آسان لفظوں میں بتائیے، بعد میں لکھ لیں بھلے۔ جی یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ زندیق جاہلوں کا رد کر رہے ہیں، زندیق اور جاہلوں کا رد کر رہے ہیں جی، کیونکہ زندیق جاہلوں کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کافر کے ایمان کو چاہا، اللہ تعالی نے کافر کے ایمان کو چاہا، یعنی اللہ تعالی کی مشیت کافر کے ایمان لانے کے لیے ہوئی، لیکن کافر نے کفر اختیار کیا تو اس کافر کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت پر نعوذ باللہ غالب آ گئی۔ کافر کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت پر غالب آ گئی۔ زندیق جاہلوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کافر کے ایمان کو چاہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت کافر کے ایمان لانے کے متعلق ہوئی، لانے کے متعلق ہوئی، لانے کے حق میں ہوئی، لیکن کافر نے کفر اختیار کیا تو کافر کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت پر نعوذ باللہ غالب آ گئی۔ یہ کون کہتے ہیں؟ زندیق اور جاہلوں کا عقیدہ ہے۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی اور خام خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی جاری ہوتی ہے، بندوں کی کوئی مشیت جاری نہیں ہوتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اگر کسی شخص نے کفر اختیار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی اس کے کفر کے متعلق تھی۔ اگر کسی شخص نے کفر اختیار کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت بھی اس کے کفر کے متعلق ہی تھی۔ اللہ کی مشیت یہ بھی یہی تھی کہ یہ کفر اختیار کرے جی، تو ہی اس نے کفر اختیار کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہوتی کفر اختیار کرنے کی کہ تو پھر وہ کفر اختیار نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے ایمان لانے کے متعلق ہوتی تو وہ ایمان لاتا۔ ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں؟ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ وہ لوگ کوئی چیز یا کوئی ارادہ نہیں کرتے، یہی کہ تم لوگ کوئی ارادہ نہیں کرو گے الا ان یشاء اللہ، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے۔ تم کوئی ارادہ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ جو اللہ چاہیں گے تم وہی ارادہ کر سکتے ہو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 30، سورۃ الدہر آیت نمبر آگے جی آیت بھی لکھیں، آیت بھی یاد کریں۔
آ رہی ہے سمجھ میں؟ آیت بھی یاد کریں، آیت اور ترجمہ دونوں لکھیں. ہاں آیت کا حوالہ بھلے نہ لکھ. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. سورۃ الدہر آیت نمبر 30. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ لوگ ایسا نہ کرتے. اگر ہے اگلی آیت ہے دلیل سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ لوگ ایسا نہ کرتے. ٹھیک ہے، یعنی ان کے کرنے کے متعلق مشیت تھی اللہ تعالیٰ کی تو انہوں نے کیا. اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی کہ یہ لوگ نہ کریں تو وہ لوگ کر ہی نہیں سکتے تھے. اس سے بھی پتہ چلا کہ مشیت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، بندوں کی نہیں. اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. ہم نے پڑھ لیا نا مشیت کے بارے میں اور پیچھے تقدیر کے بارے میں، اللہ کی مشیت ہی نافذ ہوتی. ٹھیک ہے نا. اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے. اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گناہ پر مشیت کا یا تقدیر کا سہارا لینا جائز ہے؟ کیا گناہ پر مشیت یا تقدیر کا سہارا لینا جائز ہے؟ جی، اللہ کی مشیت کا یا تقدیر کا سہارا لینا گناہ پر جائز ہے. یعنی مثال کے طور پہ کوئی گناہ ہو جائے کسی سے اور گناہ ہونے کے بعد وہ یہ کہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی. گناہ اپنے یعنی غلطی کو تسلیم نہ کرے بلکہ وہ یہ کہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، میں کیا کر سکتا ہوں، یا میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں یہ گناہ کروں گا. تو کیا گناہ پر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر کا سہارا لینا جائز ہے؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے پر ملامت کی. انہوں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو ہے سارے انسانوں کو جنت سے نکلوا دیا. آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے پاس مناظرہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات پر ملامت کی کہ آپ نے وہ درخت میں سے کھا لیا تھا اور اس کے وجہ سے سب کو ہی آپ نے جنت سے نکلوا دیا. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملامت کی حضرت آدم علیہ السلام کو. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ مجھے ایسی چیز پر ملامت کر رہے ہیں جو میری پیدائش سے 40,000 سال پہلے لکھ دی گئی تھی. جی، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ مجھے ایسی چیز پر ملامت کر رہے ہیں جو میری پیدائش سے بھی 40,000 سال پہلے لکھ دی گئی تھی. 40,000 سال پہلے. یہ آتا ہے نا بعض بات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ان کی تقدیریں لکھ دی تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے اس چیز پر ملامت کر رہے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ یہ درخت کا کھانا تو میری تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا. تو یہ بات جب انہوں نے کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. یعنی ان کو کوئی جواب نہیں بن سکا اور وہ خاموش ہو گئے. اس طرح حضرت آدم علیہ السلام غالب آ گئے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اشکال یہی ہوتا ہے کہ کیا گناہ پر تقدیر اور مشیت کا سہارا لینا جائز ہے؟ آگئی بات سمجھ میں؟ جی. فحجب آدم موسیٰ، یہ الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے. یعنی اس واقعے سے یہ بات کہ بھئی مشیت گناہ پر اللہ کی مشیت یا تقدیر کا سہارا لینا جائز ہے یا نہیں، اس کا جواب مختلف جواب ہے.
پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ مشیت یا تقدیر کا سہارا لینا اس وقت ناجائز ہے جب توبہ نہ کی ہو۔ مشیت یا اللہ تعالیٰ کی مشیت یا تقدیر کا سہارا لینا گناہ پر اس وقت ناجائز ہے جب توبہ نہ کی ہو۔ اگر توبہ کر لی ہو تو پھر دل ناجائز ہے، اس وقت ناجائز ہے تقدیر یا مشیت کا سہارا لینا جب توبہ نہ کی ہو۔ اگر توبہ کر لی ہو تو پھر دل کو اطمینان بخشنے کے لیے مشیت کا سہارا لینا جائز ہے۔ اگر توبہ کر لی ہو تو دل کو اطمینان بخشنے کے لیے، دل پریشان ہوتا ہے نا گناہ سے بار بار، تو دل کو اطمینان بخشنے کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے پھر اس کا سہارا لینا جائز ہے۔ اور یہاں ایسا ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی توبہ قبول کر لی تھی، اور یہ بات تو بعد میں ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی توبہ ان کی قبول ہو چکی تھی، اور یہ بات تو دونوں کے انتقال کے بعد ہو رہی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ پہلا جواب سمجھ میں آ گیا اچھی طرح سے؟ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ مشیت یا تقدیر کا سہارا لینا گناہوں پر اس عالم دنیا میں ناجائز ہے۔ گناہ پر مشیت یا تقدیر کا سہارا لینا اس عالم دنیا میں ناجائز ہے، باقی دوسرے عالموں کے اندر اس کا سہارا لینا جائز ہے۔ باقی دوسرے عالموں کے اندر اس کا سہارا لینا اس عالم پر ناجائز ہے، عالم دنیا میں ناجائز ہے، باقی دوسرے عالموں میں جائز ہے۔ اور یہ جو ان کے مناظرہ ہوا تھا، آپس میں مباحثہ ہوا تھا، وہ ہوا بھی عالم برزخ میں تھا، جیسا کہ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں عند ربہما کے، عند ربہما، یہ الفاظ آتے ہیں حدیث کے اندر کہ اپنے رب کے پاس۔ تو ظاہر سی بات ہے عالم دنیا میں تو رب کے پاس نہیں ہوگا نا، عالم برزخ میں، جیسا کہ حدیث کے الفاظ میں عند ربہما آتے ہیں احتج آدم و موسیٰ عند ربہما، تو عند ربہما کے الفاظ آتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات تو عالم برزخ کی ہے اور اس میں جائز۔ تیسرا جواب یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملامت جو کی ہے وہ گناہ پر نہیں بلکہ اس گناہ کی وجہ سے آنے والی مصیبت پر کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ملامت کی ہے وہ گناہ پر نہیں کی بلکہ گناہ کی وجہ سے آنے والی مصیبت پر ملامت کی ہے۔ اور مصیبت پر مشیت کا سہارا لینا جائز ہے کہ یہ مصیبت یا یہ آزمائش تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو مصیبت پر مشیت کا سہارا لینا جائز ہے۔ ایک دفعہ تینوں جواب دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ مشیت یا تقدیر کا سہارا لینا توبہ سے پہلے ناجائز ہے، لیکن توبہ کے بعد اطمینان قلب کے لیے، اطمینان قلب کے طور پر جائز ہے۔ اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا، ان کی توبہ تو قبول ہو چکی تھی کب کی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مشیت یا تقدیر کا سہارا لینا عالم دنیا میں جائز ہے، ناجائز ہے، باقی عالموں میں جائز ہے۔ تیسرا جواب اس کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گناہ پر نہیں، گناہ کی وجہ سے آنے والی مصیبت پر ملامت کی تھی۔ جی، جنت میں سے جو نکالا گیا یہ مصیبت ہوئی نا، تو اس مصیبت پر ملامت کی تھی، اور مصیبت پر مشیت کا تقدیر کا سہارا لینا جائز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہدی من یشاء ویعصم ویعافی فضلا وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِي عَدْلًا۔ یہدی من یشاء، جسے چاہے اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، وَيَعْصِمُ، اور گناہوں سے محفوظ فرمائے، وَيُعَافِي، اور عافیت عطا کرے، فضلاً، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔
गुनाहों से महफूज یعنی جسے چاہیں اپنے فضل سے ہدایت عطا فرمائے، گناہوں سے محفوظ فرمائے، عافیت عطا فرمائے. جی، اور جسے چاہیں اپنے عدل سے گمراہ کرے، رسوا کرے اور آزمائش میں مبتلا کرے. اپنے عدل سے گمراہ کرے، رسوا کرے یعنی ذلیل کرے، اور آزمائش میں مبتلا کرے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر تو انسانوں کے ساتھ جیسے ہے ویسا ہی معاملہ کریں، جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں، عافیت عطا کرتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. بھئی اللہ تعالیٰ کی ہے نا مخلوق ساری کی ساری کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. جی، گناہوں سے بچاتے ہیں اور گناہوں سے بچائے، عافیت عطا کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. بھئی جب کسی کی چیز اس کی ملکیت ہے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک قلم ہے، ٹھیک ہے، نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آپ کے پاس تشریح، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو گمراہ کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں، عافیت عطا کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت، ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے ہم سب. امام علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین کے اندر جہاں پر اللہ تبارک و تعالی یعنی یہ آتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، تو وہاں پر ملکن و خلقن و عبیدن، ملکن و خلقن و عبیدن 3 لفظ استعمال کرتے ہیں. یعنی اللہ کی ملکیت بھی ہے، ہم اللہ کی مخلوق بھی ہیں، اور اللہ کے بندے بھی ہیں. 3 الفاظ استعمال کرتے ملکن و خلقن و عبیدن، ملکیت بھی ہے اور اللہ کی مخلوق بھی ہیں اور اللہ کے بندے بھی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، تو جب اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت والی چیز کے ساتھ کچھ بھی کرے، کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ظلم ہے؟ بھئی ہماری ملکیت میں ایک چیز ہے، مثال کے طور پہ ایک پین ہے آپ کے پاس، قلم. اب یہ قلم ہے، آپ نے اس قلم کو استعمال نہیں کیا، توڑ کے پھینک دیا. آپ کا اپنا تھا قلم، توڑ کے پھینک دیا. آپ کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے اس قلم کے ساتھ ظلم کیا؟ نہیں. آپ کہیں میری چیزیں میں جو چاہے کروں. آپ کے پاس پانی ہے، آپ کی ملکیت ہے، مثال کے طور پہ آپ نے خریدی منرل واٹر کی بوتل وغیرہ، تو اب وہ پانی آپ نے جو ہے پودوں میں ڈال دیا. مثال کے طور پہ کوئی آپ سے بولے کہ تم نے اس پانی کے ساتھ ظلم کیا، یہ تو پینا چاہیے تھا، پودوں کو تو کوئی اور بھی پانی دیا جا سکتا تھا، عام لائن کا جو پانی آتا ہے وہ بھی دیا جا سکتا تھا. تو آپ سے کوئی کسی نے کہا کہ یہ تو آپ نے ظلم کیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی میری ملکیت ہے، کیوں ظلم کیا؟ عدل ہے میرا، میری ملکیت ہے، میری مرضی میں جو چاہے کروں. اس کو ظلم کوئی نہیں کہہ سکتا. عدل ہی ہے، ظلم سے اس کو کوئی تعبیر نہیں کر سکتا. اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ اگر گمراہ کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، ظلم کوئی نہیں کہہ سکتا.
کیونکہ ظلم کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی نسبت کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کا جو ہے کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم جاری ہو۔ اور عدل سے بڑھ کر تحفہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اگر کسی کو ہدایت دے رہے ہیں، اس کو گناہوں سے بچا رہے ہیں، عافیت عطا کر رہے ہیں، تو یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ عدل سے اوپر آتا ہے پھر فضل، عدل سے اوپر آتا ہے پھر فضل، جسے تحفہ بھی کہہ سکتے ہیں، گفٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں، عافیت عطا فرماتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے انسان کے لیے، جس کو یہ اللہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمائی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھا، اب یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیوں ذکر کیا؟ اسی عقیدے کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کیوں لائے ہیں یہ عقیدہ؟ جی، تردید باطلہ۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اصل میں یہ عقیدہ معتزلہ کی تردید کرنے کے لیے لائے ہیں، معتزلہ کی تردید کرنے کے لیے لائے ہوئے، اور ان کی تردید کرتے ہوئے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا کاسب ہے، خالق نہیں۔ انسان اپنے افعال کا کاسب ہے، خالق نہیں۔ اپنے افعال کا کاسب ہے، خالق نہیں، یعنی انسان جو افعال کرتا ہے وہ ان افعال کو پیدا نہیں کر رہا، وہ ان افعال کو پیدا نہیں کر رہا، بلکہ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ ان افعال کو اختیار کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ پر رد کرتے ہیں، اور یہ کہ کیونکہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ تمام افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو کہتے ہیں پھر تو ایسے افعال بھی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ گمراہ کرنا، اور اسی طرح گناہوں کے افعال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پر تو معتزلہ کے نزدیک اصلح للعبد واجب ہے، معتزلہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ پر اصلح للعبد واجب ہے، اصلح، ہاں، معتزلہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ پر اصلح للعبد واجب ہے، یعنی وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر یہ واجب ہے، یعنی ہر وہ کام اللہ تعالیٰ پر واجب ہے جو بندوں کے حق میں بہتر ہو۔ اصلح للعبد کا مطلب یہ ہے کہ جو کام بندوں کے حق میں بہتر ہو وہ کام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب ہے۔ جی، معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، اللہ تعالیٰ اس کے افعال کے خالق نہیں ہے، کیونکہ بعض افعال ایسے بھی ہیں جیسے گمراہی اور گناہ کرنا، یہ افعال ایسے ہیں کہ ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں، ان کے خلق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کے اوپر اصلح للعبد واجب ہے، یعنی وہ کام جو بندوں کے حق میں بہتر ہو وہ کام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ عقیدہ بیان کر کے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو قدرت کاملہ اور اختیار کل حاصل ہے،
قدرت کاملہ اور اختیار کلی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ قدرت کاملہ کا تقاضا یہی ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ جی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کچھ بھی واجب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو قدرت کاملہ اور اختیار کلی حاصل ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے گناہوں میں مبتلا کر دے، جس کو چاہے گناہوں سے بچا لے، جس کو چاہے آزمائش میں مبتلا کرے، جس کو چاہے عافیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو قدرت کاملہ حاصل ہے، لہذا کسی کو ہدایت دینا، گناہوں سے بچانا، عافیت عطا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وہی بات، اور گمراہ کرنا، رسوا کرنا اور جو ہے آزمائش میں مبتلا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اسی بات کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت یہ ہے کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت دیں، ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہے اس کو اللہ ہدایت دے سکتا ہے۔ یعنی آپ جس چیز کی ہدایت، آپ کی چاہت ہو کہ اس کو ہدایت مل جائے، تو آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، من یشاء کا مطلب جس کو اللہ چاہے ہدایت دے دے، اور جس کو نہ چاہے تو اس کو ہدایت نہ دے۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 56۔ سورۃ القصص آیت نمبر 56۔ جی اب آ رہی ہے روشنی؟ سورۃ القصص آیت نمبر 56۔ 56 مانے جی انگریز دان جو ہے وہ بتا دیں گی۔ ان سورۃ القصص آیت نمبر 56۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ جس کو چاہے ہدایت دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے دے، اس کو ہدایت عطا فرما سکتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، یعنی اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو پہلے ہی اس کی ہدایت دے دیتے۔ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو پہلے ہی اس کی ہدایت دے دیتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ کسی کو ہدایت بعد میں ملی ہے، کسی کو ملی ہی نہیں ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ کسی کو ہدایت 70 سال کی عمر میں ملی ہے، کسی کو 50 سال کی عمر میں، کسی کو 40 سال کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرماتے ہیں، یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 13 ہے، یہ جو بھی بتائیے پڑھ کے، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 13 ہے یہ۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کرتے ہیں اور جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں۔ اری بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کرتے ہیں اور جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ یہ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 31 ہے۔ مدثر، مدثر نہیں، مدثر، یا ایھا المدثر ہے، یا ایھا المدثر نہیں۔ اس آیت نمبر 31 پتہ ہے یا انگلش میں بتاؤں؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں مَن یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کو گمراہی میں ڈال دے،
اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کو گمراہی میں ڈال دے اور جسے چاہے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے، اور جس کو چاہے اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما دے۔ من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ یہ آیت کی ابتدا نہیں بتائی میں نے، آیت کی آخری حصہ بتایا، ٹھیک ہے؟ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 39، ہدایت عطا، سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما دے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 39، ٹھیک ہے؟ کلہم یتقلبون فی مشیئتہ بین فضلہ وعدلہ، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہی رہتے ہیں، اس کے فضل اور اس کے عدل کے درمیان، ٹھیک ہے؟ وہی اوپر والی تشریح ہے ساری کی ساری، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فضل میں ہی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت رہتے ہیں، مشیت کے مطابق رہتے ہیں، فضل اور عدل کے درمیان۔ کوئی اللہ کے فضل کے مطابق رہ رہا ہے، مسلمان ہے، گناہوں سے بچا ہوا ہے، تو کوئی عدل کے مطابق رہ رہا ہے کہ کافر ہے تو آزمائش میں مبتلا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ وہی اوپر والی ساری تشریح، اوپر والے عقیدے کی، فضل کے درمیان۔ اچھا، آگے جو 3 عقائد ذکر کیے ہیں ان کا مضمون ایک ہی ہے، تو وہ 3 ایک ساتھ پڑھتے ہیں، پھر اس کی تشریح کریں گے۔ کسی کے ساتھ نہیں، آگے اس کے بعد وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، اللہ تبارک و تعالی پاک ہیں اپنے مخالف سے اور اپنے شریک سے، اپنے مثل سے۔ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے عن الاضدادی، کوئی اللہ کی ضد، اللہ کا مخالف نہیں ہے، اس سے بھی پاک ہے، والاندادی، اور اپنے مثل سے بھی پاک ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اپنے مثل سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ لا راد لقضائہ ولا معقب لحکمہ ولا غالب لامرہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اللہ کے فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا، ولا معقب لحکمہ، اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ولا غالب لامرہ، اللہ کے حکم پر کوئی اور غالب نہیں آ سکتا، اللہ کے فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا، ولا معقب لحکمہ، اللہ کے فیصلوں کو حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ولا غالب لامرہ، اللہ کے حکم کو کوئی، اللہ کے حکم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آمنا بذالک کلہ، ہم اس سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں جو شروع سے اب تک بیان ہوا، ہم اس سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم شروع سے اب تک جو کچھ بیان ہوا ہم اس سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ذات اور صفات باری تعالیٰ کے متعلق۔ وَأَيْقَنَّا أَنَّ كُلًّا مِّنْ عِنْدِهِ، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ہیں، کہ جو صفات بیان کی گئی وہ سب کی سب بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے، جو واقعات، حوادثات، جو کچھ ہوتے ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ یعنی ان عقیدوں کے اندر جو بات بتائی
اللہ تعالیٰ مخالفت سے پاک ہے، اپنے مخالف سے پاک ہے۔ بھائی مخالف وہی ہو نا جو برابر کا ہو، مخالفت وہی کر سکے گا نا جو برابر کا ہو، کسی نہ کسی ایک اعتبار سے بھی برابر کا ہو، مقابل کا ہو، وہی تو مخالفت کر سکے گا، اور جو برابر کا یا مقابل کا نہ ہو وہ مخالفت کرتا ہے؟ دیکھا ہے کسی بچے کو وزیر اعظم کی مخالفت کر رہا ہو ہے؟ نہیں۔ تو مخالفت وہی کر سکتا ہے جو کسی نہ کسی اعتبار سے ٹکر کا ہو اور مقابل کا ہو، برابر کا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مخالفت سے پاک ہے کیونکہ کوئی اللہ کے برابر ہے ہی نہیں، تو مخالفت سے بھی پاک ہے کہ اللہ کی مخالفت بھی نہیں کر سکتا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ والاندادی، اللہ تعالیٰ اپنے مثل سے بھی پاک ہے۔ اللہ کے بھائی جب کوئی مخالفت کرنے والا ہی نہیں ہے، وجہ اس کی کیا بیان کی کہ مخالفت وہ کرے نا جو کسی نہ کسی ایک چیز میں تو برابر ہو، تو اللہ کے برابر بھی کوئی، اللہ کے مثل بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کے مثل بھی کوئی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا، اور ہو بھی نہیں سکتا۔ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو صرف اللہ کی کسی ایک صفت کو بھی دیکھ لے، ہم دیکھ دیکھ کے تھک جائیں گے، اس میں غور کر کر کے تھک جائیں گے، مگر اللہ کی صفات، اس کی صفت کی جو ہے شان اور ختم ہی نہیں ہوگی اور بڑھتی رہے، اور ایسی اس کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے۔ ولا راد لقضائی، کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے فلاں جگہ پہ زلزلہ آئے گا، بتا دیں کون سے محکمہ موسمیات والے ہیں یا محکمہ سائنسدان ہیں کہ وہ کہہ دے کہ بھئی یہ کر لو تو زلزلہ نہیں آئے گا۔ آج تک زلزلہ روکا ہے کسی نے؟ صرف ایک زلزلے کی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، آج تک کسی نے زلزلہ روکا ہے؟ اور ایک اور مثال دوں، اگر سیلاب آنا ہوتا ہے تو آج تک کسی نے سیلاب کو روکا ہے؟ آپ کے حکمران ڈیم ہی نہیں بنا رہے تو سیلاب کو وہ پانی کو کہاں سے روکیں گے؟ سیلاب جہاں آنا ہوتا ہے آ جاتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ زلزلہ، بارش آتی ہے، بارش آتی ہے یا آتا ہے؟ اچھا آتی ہے، تو بارش کو کون روک سکتا ہے؟ یا آج تک کس نے روکا؟ یا آج تک کسی سائنسدان نے کوئی طریقہ لکھا ہو کہ اس طرح اگر کیا جائے تو بارش برسنے سے رک سکتی ہے؟ بارش برسنے سے رک سکتی ہے، بتائیں کون کر ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے فیصلوں کو تو کوئی رد ہی نہیں کر سکتا، اور رد کرے گا بھی کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس کو بھوک لگے گی تو لگے گی، کوئی چاہے کچھ بھی کر لے، ایک دن 2 دن، پھر بھوک اس کو جا کے لگے گی، پھر وہ کھاؤ کی طرح کھائے گا۔ ارے بات سمجھ میں؟ تو اللہ کے فیصلوں کو تو یہ تو 2-3 مثالیں دے رہا ہوں، اللہ کے فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ ولا معقب لحکم، اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں جو حکم جاری فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ اللہ کے جو حکم اللہ کے نے فرمایا، جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا وہ ہو کر رہے گا، کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اللہ کے فیصلے پر کوئی غالب آ جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ مسلمان ہوگا تو وہ کچھ بھی کر لے ہو جائے گا، وہ مسلمان ہو کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے لکھا ہے کہ یہ کافر ہوگا تو وہ کافر ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ اس کی میں آپ اس کو ایک واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو۔ مفتی ظہور علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے ایک شاگرد ہیں مولانا رب نواز حنفی صاحب، انہوں نے بتایا تھا، یہ کرامت کے اس میں بتا رہے تھے، کہہ رہے جب میں وہ بتا رہے تھے مولانا رب نواز حنفی صاحب کہ جب میں دورہ حدیث میں تھا تو 2002 کی بات بتا رہے تھے، کہہ رہے کہ جو ہے
حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب کے بخاری اور ترمذی کا درس ہوتا تھا، کہہ رہے اس کے سبق ہوتا تھا، اس کے اندر تخصص کے لڑکوں کو بھی بیٹھنے کا حکم تھا. کہہ رہے تخصص کے طلباء جو تھے وہ آگے آگے بیٹھتے تھے، ان کے پیچھے پھر دور حدیث والے بیٹھتے تھے. کہہ رہے تو پڑھاتے پڑھاتے ایک دن انہوں نے ایک طالب علم کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تمہارے چہرے سے جو ہے نا مجھے کفر کی سیاہی نظر آ رہی ہے، تمہاری پیشانی پر مجھے کفر کی سیاہی نظر آ رہی. کہتے ہیں کہ وہ ایک ہفتہ گزرا تھا، ایک ہفتے بعد اس نے قادیانیت قبول کر لی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر مفتی ظفر علی خان صاحب منکشف، ان کو کشف ہوا ایک دم اچانک سے منکشف فرمایا ان پر. تو کہہ رہے ایک ہفتے بعد قادیان قبول کر لی. اس کے بعد اس نے تنظیم المسلمین کے نام سے ایک جماعت بنا لی. ایک تو ہے تنظیم اسلامی، کہہ رہے تھے وہ تو ہے الگ گمراہ جماعت. تنظیم المسلمین کے نام سے اس نے ایک جماعت بنایا، مولوی ہاشم کے نام سے. کراچی میں اس نے بڑا اتنا فساد پھیلایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے. تخصص کا طالب علم تھا، مفتی کا کورس کر رہا تھا، وہ عالم بن چکا تھا. اسی کے بعد ہی، عالم کے بعد ہی ہوتا ہے مفتی کا کورس. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. یہ سوچ کر بڑا ڈر بھی لگتا ہے کہ آ رہی ہے نا سمجھ میں. تو مطلب کہنے کا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، وہ ہو کر رہا. وہ کیا ہوا؟ کوئی غالب نہیں آ سکتا اللہ کے فیصلے پر، ان پر منکشف ہوا. لیکن میں آپ کو یہ کس چیز میں مثال دے رہا ہوں کہ اللہ کا فیصلہ تھا، وہ مفتی بن رہا تھا وہ طالب علم، لیکن اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ ہو کر رہا. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہندو دوست تھا. تقسیم ہند کے بعد علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تشریف لے آئے تھے. ایک دفعہ دوبارہ جانا ہوا تو انہوں نے سوچا، جب ہندوستان جانا ہوا انہوں نے سوچا چلو اس دوست سے بھی ملتے ہیں. گئے اس کے گھر گئے تو پتہ چلا، گھر والوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو میں اس سے مل لیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں مولوی جی کہاں جا رہے ہو تمہیں بھی جو ہے نا بیماری لگ جائے گی. ہندوؤں کا تو عقیدہ ہے ہر بیماری، کھانسی بھی ہو رہی ہے تو وہ بھی دوسرے کو لگ جائے گی. اور ہمارے بہت سے مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے، جس کو کھانسی ہو رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں الگ گلاس میں پانی پیو. یہ جاہلانہ اور ہندوانہ عقیدہ ہے. تو انہوں نے کہا ہمارا یہ تمہارا عقیدہ ہوگا، ہمارا. انہوں نے کہا ہے کہاں؟ انہوں نے کہا وہ سامنے دور جھونپڑی نظر آ رہی ہے نا، اس جھونپڑی میں. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا پھر کھانا وانا دوائی کیسے دیتے؟ انہوں نے کہا ہم بانس میں باندھ کے لٹکا دیتے ہیں، وہ لے لیتا. اس کے بچے کہہ رہے ہیں، بیوی بچے اس کے یہ کہہ رہے ہیں. آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہے وہی تو بتا رہا ہوں، ہندو ہی تو تھا وہ. ان کا دوست جو تھا وہ ہندو تھا. تو کہہ رہے ٹھیک ہے میں اس سے ملتا ہوں. بولے ارے مولوی جی تم کہاں جا رہے ہو خامخواہ میں تمہیں. انہوں نے کہا تمہارا عقیدہ ہوگا، ہمارا نہیں ہے یہ عقیدہ. لگنی ہوگی تو نہیں جاؤں گا پھر بھی لگے گی، اور نہیں لگنی ہوگی تو جا کر بھی نہیں لگے گی. بہرحال اس کے پاس گئے اور اس کو مخاطب کیا تو اس نے آنکھیں کھولی، قنوطگی کی حالت میں تھا. اس نے بھی پہچان لیا. اس نے کہا مولوی جی تم یہاں کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا تم سے ملنے آیا ہوں. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں، بتایا نہیں کہ میں بیمار ہوں؟ انہوں نے کہا تو کیا ہوا؟ اسی لیے تو آیا ہوں ملنے کے لیے تم سے. انہوں نے کہا کہ تم نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے بیماری لگ جائے گی؟ انہوں نے کہا یہ تم لوگوں کا عقیدہ ہے نا، ہمارا عقیدہ تھوڑی ہے. بہرحال وہ اس سے باتیں کی، کرتا رہا باتیں. اس کے بعد انہوں نے جب کہا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، مجھے آگے بھی جانا ہے، تو اس نے کہا کہ مولوی جی مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے. انہوں نے کہا بولو. کہہ رہے مجھے تمہارا مذہب بہت اچھا لگتا ہے. کہہ رہے یہ حالت ایسی ہے میری کہ مجھے ضرورت ہے کہ میری اولاد میری خدمت کرے. مجھے یہاں انہوں نے لاوارثوں کی طرح اکیلا چھوڑ دیا، جھونپڑی میں پھینک دیا. تمہارا مذہب اچھا لگتا ہے کہ وہ جو ہے بیماروں کی، بڑے بوڑھوں کی خدمت اور مدد کا جو ہے حکم دیتا ہے، تو تم مجھے کلمہ پڑھا دو. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے. انہوں نے اس کو کلمہ پڑھا، اس نے کلمہ پڑھا، اس کی جان نکل گئی. اللہ تبارک و تعالی نے لکھا تھا نا اس کے لیے کہ یہ مسلمان ہوگا،
مسلمان ہوا کیا بیماری تھی؟ ہے؟ ان کو کیا بیماری تھی؟ یہ ریسرچ نہیں کی میں نے، اس سے ہماری مراد نہیں ہے نا کیا بیماری تھی. ہم جو بات اور جو بحث پڑھ رہے ہیں اس سے ہماری مراد نہیں ہے. ہم علم کلام پڑھ رہے ہیں، ہم ڈاکٹری نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ جب ڈاکٹری پڑھیں گے نا، جب تحقیق کر لیں گے اس کو کیا بیماری تھی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے فیصلے پر اس کی اولاد نے اسے پھینک دیا مر جائے، ان کو تو کوئی وہ نہیں تھا. لیکن اللہ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ مرے تو جنت میں جانے والا بن کے مرے، وہ جنت میں جانے والا بن کے مرا. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ما قبل کی ساری چیزوں کو منہدم کر دیتا ہے، تو منہدم ہو گیا. تو مطلب کہنے کے کہ اللہ کے فیصلوں پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. کیونکہ زندیق جاہلوں کا کیا مسلک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے کافر کا ایمان چاہا، جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، لیکن اس نے کفر اختیار کیا تو اللہ کے فیصلے پر کافر کا فیصلہ غالب، اللہ کی مشیت پر کافر کی مشیت غالب آ گئی. یہ زندیق جاہلوں کا مسلک تھا. تو ایسا نہیں ہے. ہم اس بات پر، انہی باتوں پر یقین بھی رکھتے ہیں اور ہمیں ایمان بھی رکھتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے، ہم یقین بھی رکھتے ہیں کہ سب کی سب جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں، جو حوادثات، سب اللہ کے ارادے اور مشیت کے مطابق، ارادے اور مشیت سے ہو رہے ہیں، اللہ کے فیصلوں کے مطابق ہو رہے ہیں. یہ کہہ کر حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ کی تردید کرتے ہیں. کیونکہ معتزلہ کی تردید یہاں پر کس چیز میں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے. بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے. اہل سنت والجماعت جو ہے ان کا نظریہ یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کا کاسب ہے، خالق نہیں ہے. یہ بحث پیچھے گزر چکی ہے. جی وہی بات یہاں پر بھی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں اور انہی کی تردید کر رہے ہیں. تو اس لیے انسان سے جو چیز صادر ہوتی ہے، نیکی ہو، بدی ہو، ایمان ہو، کفر ہو، سب کچھ ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. بندہ ان کو استعمال کر رہا ہے یا کاسب ہے. اللہ کے فیصلے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. نہ اللہ کے برابر کوئی ہے، نہ اللہ کے مخالف. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی باتوں کو کیا فرماتے ہیں قرآن کریم میں؟ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ جو آسمان اور زمینوں کا بنانے والا ہے، اور کوئی دکھاؤ جو اس طرح کا بنانے والا ہو. بڑی سے بڑی چیز کا مثل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کا تاج محل ہے، سفید تاج محل ہے نا، ایک کالا تاج محل بھی بنا لیا اسی جیسا بالکل، اور اسی خوبیوں کا جو ہے نا سمر. لیکن کوئی ایسا بھی بندہ دکھایا کہ جو آسمان یا زمین بنائے، ایسی کوئی چیز بنائے، ایسی کیا اس کی مثل بھی کوئی چیز بنا کر دکھائے؟ نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا. سورہ ابراہیم کی آیت جو ہے، آیت نمبر 10 ہے یہ. افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر. اور ایک اور جگہ فرماتے قل اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم اس بات پر گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی کوئی گواہ ہے، اور بھی کوئی الہ ہے؟ قل لا اشہد، آپ کہہ دیجئے نہیں، میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے. قل انما هو الہ واحد، آپ کہہ دیجئے کہ صرف اور صرف وہ ایک ہی الہ ہے، صرف اور صرف وہ ایک ہی الہ ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 19 ہے. 19 پوری تو نہیں ہے، یہ درمیان کا حصہ ہے اصل میں آیت کا. ٹھیک ہے، 19. ایک اور جگہ فرماتے ہیں
جی سورہ انعام کا ترجمہ پورا وہ تو بہت لمبا وقت چاہیے اس کے لیے. اچھا آیت کا ترجمہ اس حصے کا ترجمہ بتا دیتا ہوں. کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ یعنی معبود ہے؟ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں ایسی گواہی نہیں دیتا، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ بے شک وہ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی الہ ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جی. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَا أَنْدَادًا عن الأضداد والأنداد. تو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کون سی صورت ہے یہ؟ سورہ اخلاص کی آخری آیت ہے. تو اس کے کفو یعنی اس کے مثل کوئی نہیں. کفو کا مسئلہ آپ نے نکاح میں پڑھا ہوگا. تو اس کے مثل کوئی بھی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں. احدن سے مراد ویسے تو انسان ہی ہوتا ہے. اگر انسان ہی مراد لیا جائے تو مخلوقات میں سب سے افضل انسان ہے. جب انسان ہی نہیں ہے تو پھر اور کون ہو سکتا؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ جی. تم بحمد اللہ بحث ذات باری تعالی و صفات باری تعالی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.